اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم باب ذکر اسلامک چینل کے ویئرز، 5واں پاری کا خلاصہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ سورہ نساء کے مجموعی طور پہ 17 رکوع یعنی رکوع 4 سے رکوع 20 تک اس میں شامل ہیں۔ رکوع 4 آیت 23 سے 25 محرم خواتین کی فہرست۔ چوتھے رکوع میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین 2 قسم کی ہیں، ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیوی کی بہن عارضی محرم ہے۔ ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب وہ مطلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت حصول کا مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو، ہاں اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ رکوع 5 میں آیت 26 سے 33 میں شریعت ایک نعمت ہے۔ شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے جس پر عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا۔ رکوع 6 میں آیت 34 سے 42 تک روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی کا ارشاد آیا ہے کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، اس کی مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح حفاظت کرے۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر علیحدہ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سے سرزنش کی جائے۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے 2 معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ خاندانوں کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اسی رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون بھی ہے۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آبدیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی اس رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ رکوع 7 آیت 43 سے 50 تک میں شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ آخری حکم سورہ مائدہ میں آئے گا جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کے بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہ فرمائے گا۔ رکوع 8 آیت 51 سے 59 تک میں ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔
8वें رکوع میں یہود کا یہ جرم بیان کیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں، کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو منصب دار بنائیں، نفس کی پابندی کریں، جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصب دار کی اطاعت کریں۔ اگر منصب دار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ رکوع 9 آیت 60 سے 70 تک میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، منافقانہ روش۔ 9ویں رکوع میں منافقانہ روش کا بیان ہے۔ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ یہی روش منکرین سنت کی ہے۔ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ رکوع 10 آیت 71 تا 76 میں اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ 10ویں رکوع میں منافقین کی کمزوری بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ انتہائی بزدل ہے، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانی دینے سے گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، حق و باطل کے معرکے میں خواہ وہ غالب ہو یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہترین اجر ملے گا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہرے بھی تو بازی مات نہیں۔ رکوع 11 آیت 77 سے 87 تک میں موت کی جگہ اور اس وقت طے شدہ ہے۔ 11ویں رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا، لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے۔ بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو، سبحان اللہ۔ رکوع 12 آیت 88 تا 91 میں ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ شریف آ جائے تاکہ مدینے میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی جو ہجرت کے لیے تیار نہیں۔ کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ رکوع 13 میں آیت 92 سے 96 میں جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار۔ 13ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دی گئی ہے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا تو اس کے لیے وعید یہ نازل ہوئی، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہو اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 14 آیت 97 سے آیت 100 تک ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرتناک موت کے بارے میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے، فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے؟
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے تم نے ہجرت کیوں نہ کی، اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے زمین بھی وسعت ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازا جائے گا۔ رکوع 15 آیت 1 سے 1 تا 104 تک۔ انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ 15ویں رکوع میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا۔ مزید یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے، پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ مزید فرمایا کہ عام حالت میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 16 آیت 105 سے 112 میں عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ 16ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن ہی کو کیوں نہ پہنچے۔ رکوع 17 آیت 113 تا 115 میں اجماع امت کی اہمیت کیا ہے۔ کسی بھی دور میں فقہ کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے کر ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ رکوع 18 آیت 116 سے 126 تک شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ ظن کے ساتھ کر ہی چکا ہے، وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پہ یہ بھی واضح کر دیا گیا، اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ رکوع 19 آیت 127 سے 134 میں خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرے، البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی ہی میں بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع 20 آیت 135 تا 141 ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو، معاشرے میں عدل و نظام کے قیام کے لیے کھڑے ہو جا اور ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا حکم تو یہ ہے باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو، ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں
اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شاعری دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو. اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے. منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھاتے تھے. مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو کامیابی ملے تو کہتے کہ ہم تمہارے مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی قید کھول دے، کون مومن ہے، کون منافق اور کون کافر. آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ ان کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے. اور یہاں پہ 5ویں پارے کا خلاصے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں زندگی بخیر تو 6 پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے، جس میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع ہیں، یعنی 21 سے 24، اور سورہ مائدہ کے 16 میں سے پہلے 10 رکوع شامل ہیں. تو مجھے آپ اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اسے پلیز سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر بھی کیجیے، لائک کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.